تنہا تھی، جنات کا مکان کرائے پر لیا۔ ایک دن وہاں بیٹھ کر سورہ جن پڑھتی اور پھر ایک جن زادے نے میرے ہاتھ۔ یہ جنات کی دنیا تھی اور جنات کی دنیا میں وہ اپنی دوست عائشہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور وہ اس شادی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار جنات کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، ان کے تہوار کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کو قریب سے جان کر ہی اسے لگا تھا کہ یہ تو اللہ پاک کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے جو بہت رحم دل ہیں اور مشکل وقت میں انسانوں کی بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ انسان کے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ وہ یہاں بے فکری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتی رہی تھی۔ عائشہ نے اس سے کہا تھا کہ تم نے جہاں گھومنا ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، مگر تم نے شمال کی طرف نہیں جانا۔ اگر تم اس طرف جاؤ بھی تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا، نہیں تو مجھے بتا کر جانا۔ وہاں پر شریر جنات رہتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر اسے وعدہ کیا تھا کہ اسے میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میں خود سوچ رہی تھی کہ یہاں پر تو اتنے اچھے جنات رہتے ہیں، عائشہ نہ جانے اس قسم کی بات کیوں کر رہی ہے۔ میرا بہت ہی زیادہ گھومنے پھرنے کا دل کر رہا تھا۔ عائشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، میں محل سے اکیلے ہی نکل آئی اور چلتے چلتے میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے شمال کی جانب جانے سے منع کیا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ تو عائشہ مجھے کبھی اس طرف لے کر آئی ہے، نہ ہی کوئی اور جن زادی۔ یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے۔ میں اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو گئی تھی اور پھر میں اس میں گھوم پھر کر دیکھنے لگی تھی۔ اس میں خوبصورت رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے، اور ایسے ایسے پھلدار درخت تھے جن کا ذائقہ میں نے زندگی میں نہیں چکھا تھا کہ اچانک سے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا کہ میں اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ میں جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں سے زمین پھٹ گئی تھی اور میں زمین کے اندر دھس گئی تھی، اور میں تو ایک دم سے جیسے دوسری دنیا میں آ گئی تھی۔ یہ بہت عجیب و غریب دنیا تھی۔ یہاں پر مجھے کوئی بھی جاندار چیز یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اپنی سوچ پر خود کو سرزنش کی کہ جنات کی دنیا میں انسان کا کیا کام؟ جنات کی دنیا میں مجھے کوئی انسان کیسے نظر آ سکتا تھا؟ مگر یہاں پر تو ہر طرف سوکھے کانٹے، سوکھے درخت تھے، کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد مجھے ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آنے لگی تھی۔ یہ جانور تھے اور یہ بہت ہی سوکھے ہوئے کمزور تھے۔ ان کے جسم کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور یہ ادھمری حالت پر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور وہ بجلی کی طاقت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب جانور جو تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے، وہ سب مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں بھاگنے لگی تھی، وہ جانور میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ دیکھنے میں تو بہت ہی زیادہ سوکھے سڑے تھے، مگر ان میں جیسے بجلی کی طاقت تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور بہت زیادہ تعداد میں بڑھ چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ پر بس حملہ کرنے کے لیے تیار ہی ہیں۔ ابھی ان میں اور مجھ میں چند قدموں کا فاصلہ رہ چکا تھا۔ میں زور زور سے اپنی مدد کے لیے عائشہ کو پکارنے لگی۔ میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں زور زور سے اللہ کو پکارنے لگی تھی، اللہ پاک جی آج مجھے بچا لیں۔ مجھے یاد آیا عائشہ نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے کسی بھی صورت شمال کی طرف نہیں جانا، اور میں شمال کی طرف چلی گئی تھی، اور اب یہ علاقہ تو ان لوگوں کے لیے ممنوع تھا۔ نہ جانے وہ میری مدد کے لیے آتی ہے یا نہیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اوپر سے رسی نیچے کی طرف آئی۔ یہ رسی عام رسیوں سے ہٹ کر تھی، وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ مجھے عائشہ کی آواز آئی کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ میں نے رسی کو پکڑا تو کوئی مجھے اوپر کی جانب کھینچنے لگا۔ اتنے میں وہ تمام جانور بھی پہنچ چکے تھے اور وہ مجھے نیچے کی جانب کھینچنے لگے تھے۔ وہ تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نیچے گر جاؤں گی۔ یہ جانور پوری طاقت سے رسی کو نیچے کی جانب کھینچ رہے تھے۔ ان جانوروں میں بھی بہت زیادہ طاقت تھی۔ اچانک سے رسی ٹوٹ گئی اور میں نیچے گر گئی۔ میں زمین سے ابھی اوپر ہی تھی کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا اور اوپر کی جانب لے کر اڑنے لگا۔
یہ ایک پرندہ تھا اور وہ بہت تیزی سے اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب میں اس کنویں سے باہر نکل آ چکی تھی اور جب میں باہر آئی تو عائشہ مجھے پکڑ کر تیزی سے اس علاقے سے نکل آئی اور مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اس علاقے میں نہیں جانا تو تم وہاں پر کیوں گئی؟ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ علاقہ بہت پسند آیا تھا اور میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر کھو گئی تھی، اس وجہ سے میں تمہاری تنبیہ کو بھی بھول گئی تھی کہ تم نے مجھے یہاں پر جانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ مجھے لے کر اپنے محل میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ علاقہ ممنوع اس لیے ہے کہ وہاں پر شریر جنات رہتے ہیں۔ وہ جنات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، انہیں نقصان پہنچاتے تھے، اس لیے ان میں اور اچھے جنات میں حدود بندی کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی اچھا جن اس طرف بھی جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کرتے، اسے ختم کر دیتے ہیں، اور اگر ان جنات میں سے کوئی ہماری طرف آ جاتے ہیں تو ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو وہ اچھائی کو اختیار کر لیتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ اپنی برائی کی روش پر قائم رہتا ہے تو پھر ہم بھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ باتیں میرے لیے بھی بہت انوکھی تھیں اور یہ دنیا بھی میرے لیے بہت انوکھی تھی۔ میرا نام جویریہ ہے اور میری کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تھی میں نے اپنے پاس اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک اپنی ماں کو میں جانتی تھی، اس کے علاوہ میں اور کسی بھی رشتے سے آگاہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی اور ہم لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میں اکثر اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ لوگوں کے تو اتنے سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میری ماں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی تھی اور کہتی تھی میں اور تمہارا باپ ہم دونوں ہی یتیم خانے میں پلے بڑھے تھے اور پھر ہم دونوں کی وہیں پر شادی کر دی گئی اور یوں ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور یتیم خانے سے باہر آ گئے۔ تمہارا باپ محنت مزدوری کرنے لگا تھا، اس کے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہنر تھا، وہ بس محنت مزدوری ہی کر سکتا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے بارے میں بہت سے خواب دیکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر افسر بناؤں گا، مگر زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس دن وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ وہ تمہارے لیے گڑیا لا رہا تھا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہی نہیں، دوسری طرف سے ایک ٹرک آ رہا تھا، وہاں اس کے اوپر سے گزر گیا۔ تمہارے باپ نے وہیں پر جان دے دی۔ جب مجھے اس کی موت کی اطلاع ملی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اس بات کو تسلیم کیا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میں تو رشتوں کے معاملے میں ویسے بھی غریب تھی، میرا تو واحد اسی سے رشتہ تھا اور مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی، چلائی تھی، اسے آوازیں دی تھی، اس سے کہا تھا کہ کس کے آسرے پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، مگر اس نے تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ غنیمت تھی کہ میرے پاس تم تھی، تم میری جینے کی امید تھی۔ اگر تم بھی نہ ہوتی تو میری زندگی کی خواہش ہی ختم ہو جاتی۔ میں بھلا کس کے لیے زندہ رہتی؟ کون تھا میرا تمہارے سوا؟ تمہارے لیے اتنی محنت کی کہ تمہارے ہونٹوں پر ہنسی کھلا سکوں، تمہیں خوش رکھ سکوں۔ میری ماں نے مجھے بمشکل میٹرک پڑھایا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی، میں آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میری ماں کو ایک دم سے نہ جانے کیا ہو گیا تھا اور ہر وقت بخار سے اس کا جسم تپتا رہتا تھا۔ میں نے بہت بار اس سے کہا کہ سرکاری ہسپتال سے چیک اپ کرواتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، مگر وہ ہر بار میری بات کو ہنسی میں ٹال جاتی تھی۔ اور پھر ایک دن درد بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جب وہ تکلیف سے تڑپنے لگی تو میں نے شور مچا کے محلے کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ پھر وہ لوگ ہسپتال میں جب لے کر گئے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے اور یہ بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، ان کے بچنے کے چانسز ختم ہو چکے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی، میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ پہلے تو محلے والوں نے میری کافی حد تک مدد کی اور پھر مالک مکان مجھ سے یہ اصرار کرنے لگا کہ اگر میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ بہت بڑی عمر کا تھا، وہ تو میری ماں سے بھی زیادہ بڑی عمر کا تھا۔ میں یہ سن کر خوف سے لرز گئی تھی، میں اتنی بڑی عمر کے انسان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ مگر
وہ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، اور اب تو محلے کے لوگ بھی اس کے ہم نوا بن گئے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم پوری دنیا میں اکیلی ہو تو یوں سہارا مل جائے گا۔ مگر وہ صرف بڑی عمر کا ہی نہیں بلکہ اوباش شخص تھا۔ اس کی پہلے سے ہی 3 بیویاں تھیں، کتنی ہی عورتوں کے ساتھ اس کے معاشقے چل رہے تھے۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ پھر اس کے بعد جب میں نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ مجھے دھمکانے پر اتر آیا کہ وہ نکاح خواں اور گواہوں کو لے کر آئے گا اور مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں خود کو ذہنی طور پر اس کے ساتھ شادی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہوگا۔ میں اس دنیا میں اکیلی تھی، میرے پاس صرف ماں تھی، مگر اب وہ کمزور سہارا جو وہ مجھ سے چھین گیا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا جو میرے لیے کسی طور پر بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالا تھا، اور پھر میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں دن کے وقت گھر سے جاتی تو اس کو خبر ہو جاتی اور وہ مجھے کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دیتا، اس لیے رات ہوتے ہی میں گھر سے نکل گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی آخری تاریخ تھی، چاند کی روشنی بھی بہت ہی زیادہ مدھم تھی۔ اتنی کم روشنی میں راستہ دیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں یہ سن سن کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ پھر چلتے چلتے میرے پاؤں شل ہو چکے تھے، مگر میں رکی نہیں تھی، میں نے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ میں اس آبادی سے بہت دور ہو چکی تھی، یہاں سے ایک نئی بستی شروع ہو رہی تھی۔ یہ ایک گاؤں تھا، میں ابھی اس گاؤں میں داخل ہونے والی تھی کہ میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگ گئے تھے۔ میں ان سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں اس دروازے کو اندر سے بند کر کے اس کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ اب میں نے غور سے دیکھا، یہ ایک ویران گھر تھا، یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھر صدیوں سے بند چلا آ رہا ہے، اس پر بھی اگر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایک کمرے سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میرا سارا دن باہر آنے والی آوازوں کی طرف تھا جو کہہ رہے تھے، وہ لڑکی نہ جانے کدھر گئی، اس کو ڈھونڈو، وہ یہیں پر ہوگی۔ اور میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس روشنی والے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ جب میں اس کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں تک کیسے آئی؟ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ بھی انہی اوباش لڑکوں جیسا نہ ہو جن کے ڈر سے میں بھاگ کر یہاں تک آئی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون ہے اور کہیں یہ بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ کہنے لگا، تم اعتبار کرو، مجھے اپنا بھائی سمجھو، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یہ لفظ، یہ رشتہ میں نے پہلی بار سنا تھا، لہٰذا اس رشتے کے لحاظ سے ناآشنا تھی۔ جب اس نے مجھے یہ بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے اپنا ہر دکھ درد اس کے سامنے بیان کر دیا، اس کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا، تو وہ یہ سب سن کر اداس ہو گیا، جیسے اسے بھی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا ہو۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اس کو تمہارے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، مگر میرا دھیان باہر کی طرف تھا۔ اگر وہ لوگ وہاں پر آ گئے تو کیا یہ اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کر پائے گا؟ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی ہوئی، تم کچھ کھانا چاہتی ہو؟ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، میں نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر میں نے مروت سے کام لیا، میں ایک اجنبی شخص کو کیا کہتی۔ اس نے تھوڑی دیر تو میرے جواب کا انتظار کیا، پھر وہ خود ہی میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے کھانے کی ٹرے تھی، اس میں بھنا ہوا مرغا اور بہت مزے کی کھانے کی چیزیں تھیں، جن کو دیکھ کر میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی اس نے اتنے سے وقت میں یہ کھانا کیسے تیار کر لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔
वक्त मुझे कौन कौन से सबक दिखाने वाला है। अभी मैं ये सोच ही रही थी, उस लड़के ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूँ। जब उसने ये बात की तो मैं डर गई। मैं ये सोचने लगी कि ये आदमी मुजरिम या चोर उचक्का तो नहीं है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है और वो यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ मैं भी पकड़ी जाऊं। इस घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हर तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे सदियों से यहाँ कोई इंसान नहीं आया। और मैं ये सोच रही थी कि ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर ये इंसान कैसे रह रहा है। यहाँ पर रहना मामूली इंसान के बस की बात ही नहीं थी। ये बहुत गंदी जगह थी और मैं बहुत नफासत पसंद वाक़ई हुई थी। मैं भी सोच रही थी कि मैं इससे जगह की सफाई कर दूं। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि उसके खनकारने की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुम वादा करो कि मेरी बात को समझोगी और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरोगी। मैं दिल ही दिल में हैरान हो गई और मैंने उससे कहा कि जो भी बात है मुझे बताओ। अब मेरे साथ ऐसे हालात गुजर चुके हैं कि मैंने हैरान और परेशान होना छोड़ दिया है। वो कहने लगा कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिन हूँ और यहाँ पर हमारा पूरा ख़ानदान आबाद है। हम कई सालों से इस घर में रह रहे हैं। अगर हमने आज तक कभी किसी इंसान को तंग नहीं किया, कभी भी किसी इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो सका है हमने इंसानों की मदद की है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही थी, मगर मैंने तो सुना था कि जिन्नात बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं, इंसानों के दुश्मन होते हैं, इंसानों को तंग करते हैं। और मैंने तो एक लड़की को देखा था जिस पे एक जिन आशिक था। वो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था, उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था। वो लड़की दर्द से तड़पती रहती थी, रोती रहती थी। मुझे उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता था, इसलिए मुझे जिन्नात से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी कि मैं जिन्नात को बहुत गलत समझ रही थी। उसने मुझे कहा कि दुनिया में जिस तरह हर किस्म के अच्छे बुरे इंसान होते हैं, जैसे तुम्हें ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हर किस्म के इंसान मिले होंगे, उसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्नात होते हैं। अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, मगर हमने आज तक कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। आज तक जिस किसी की भी मदद की है और उससे दुआ समेटी है, और तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। तो मैंने तो तुम्हें अपनी बहन बोला है, और अपनी बहन के साथ कोई कुछ बुरा कैसे कर सकता है। बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुकी थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी जिसको इतना हमदर्द जिन भाई की सूरत में मिला था। और फिर मैंने उस जिन से कहा, मुझे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया और आपने तो कहा था कि यहाँ पर आपका पूरा ख़ानदान आबाद है, तो आपका ख़ानदान कहाँ है? आपके ख़ानदान में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो कहने लगा, मेरा नाम जिब्रान है और मेरा ख़ानदान कबीले जिन्नात में एक शादी पर गया हुआ है। मुझे शादी जैसे त्योहारों पर जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता। मैं ज़्यादातर तन्हा रहता हूँ और तन्हाई पसंद करता हूँ। मैं इस कमरे को देख रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। उसने कहा, मेरा ख़ानदान काफ़ी अरसे से शादी पर गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी ने भी सफाई नहीं की। फिर उसने मुझे मज़ीद बताया कि ये जगह गांव से बाहर है, यहाँ पर वैसे जंगल है और ये घर आम लोगों की निगाहों से पोशीदा है। यहाँ पर तुम्हें मैंने दूर से ही देख लिया था। जब वो लड़के तुम्हारे पीछे लगे हुए थे, तब मैंने इस घर को तुम पर जाहिर कर दिया था और इस दरवाजे को तुम्हारे लिए खोल दिया था ताकि तुम इसके अंदर आ जाओ। तुम इस घर में बिल्कुल हर तरह से और महफूज हो। यहाँ पर तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम मेरे ख़ानदान के साथ बहुत खुशबाश रहोगी। मैंने उसे कहा कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ का रिश्ता था और कुछ दिन पहले वो रिश्ता भी मुझसे ख़त्म हो गया और मैं अब बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। उसने कहा कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम जो कहोगी तुम्हें वो करके दूँगा। अगर तुम इस मालिक मकान से इंतकाम लेना चाहती हो तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ताकि वो आइंदा किसी और मजबूर लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। मैं पूरी रात की जागी हुई थी और पूरी रात पैदल सफ़र करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मुझ पर नींद गालिब आ रही थी। और उस जिनज़ादे ने कहा कि तुम सो जाओ, और फिर मैं अपने बिस्तर पर वहीं पर सो गई थी। दूसरी तरफ जब मालिक मकान निकाह ख्वाह और कुछ गवाहों को लेकर उस घर में गया तो मैं आगे से गायब हो चुकी थी। मुझे
ہر جگہ ڈھونڈا، اپنے آدمیوں کو کہا کہ وہ مجھے ہر جگہ پر تلاش کریں، مگر میں تو ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر پہنچ چکی تھی، جس جگہ کے بارے میں اس کی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ میں مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور وہ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے جگہ جگہ آدمیوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا کہ ہر حال میں اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤ، مگر اس کے آدمی مجھے ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے۔ میں ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اگر وہ اس گاؤں تک اس جنگل میں آ بھی جاتے تو بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پورے گھر میں چہل پہل سی ہے۔ وہاں پر چھوٹے بڑے ہر سائز کے بچے تھے اور بہت سی لڑکیاں، عورتیں، مرد، نوجوان، لڑکے لڑکیاں تھے۔ یہ بظاہر دکھنے میں انسان ہی تھے۔ رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، سب کچھ انسانوں کی طرح ہی تھا۔ مجھے کبھی کبھی یہ بات بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ میں انسانوں میں نہیں بلکہ جنات میں رہ رہی ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے سارے غم دکھ درد بھولنے لگے تھے، بلکہ اب تو ان لوگوں کے کہنے پر میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت ٹائم بعد پڑھائی کو چھوڑے رکھا تھا۔ اب مجھے پڑھنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا تھا۔ میری ہی عمر کی ایک جن زادی تھی جو ایک کالج میں پڑھتی تھی، اس کا اصرار تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ اس کے کالج میں داخلہ لے لوں۔ وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ یہ کالج شہر میں تھا اور اس کے اصرار پر مجھے ماننا ہی پڑا۔ شروع میں تو مجھے بہت ہی زیادہ مشکل ہوئی کہ میں نے بہت ٹائم کے بعد پڑھائی دوبارہ سے شروع کی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں پڑھائی کی عادی ہوتی چلی گئی۔ اب مجھے پڑھائی بالکل بھی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ مجھے پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان لگتا تھا۔ میں اور عائشہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ عائشہ ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی۔ انہی دنوں ہمارے کالج میں ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی اوباش لڑکا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیسے اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور مجھے اس کی حرکتیں زہر لگتی تھیں۔ عائشہ اپنی دوست کی شادی پر جنات کی دنیا میں اپنی ایک دوست کی شادی پر گئی ہوئی تھی اور جبران اپنی دنیا میں کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ وہ ایک ضروری عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس عمل کو کرنے سے اس کی طاقتوں نے بہت زیادہ بڑھ جانا تھا۔ وہ بہت طاقتور اور ناقابل تسخیر قوت بن جاتا، کیونکہ یہ عامل حضرات اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس کو قید کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان سب لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ عمل کرنے لگا۔ ان سب لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ عمل کرنے لگا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ اس عمل کے دوران اس نے کسی کے ساتھ بھی کلام نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی کسی کے ساتھ کلام کر دیتا تو اس کا عمل الٹا پڑ سکتا تھا اور اسے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اس کے عمل مکمل ہونے میں صرف چند ہی دن رہ گئے تھے جب اسے پتہ چلا تھا کہ میں مشکل میں ہوں اور اسے اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہوں، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ میری مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ میں اس دن کالج میں اکیلی گئی تھی جب وہ اوباش لڑکا میرے سامنے آ گیا تھا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ مجھے اس رویے پر بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ نہ جانے کیسے اچانک سے میرا ہاتھ اٹھ گیا اور اس کو میں نے تھپڑ مار دیا۔ اس کو مجھ پر بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھ سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ جنات کے ساتھ رہتی تھی، میرے جنات کے ساتھ تعلقات تھے، جنات کے ساتھ دوستی تھی۔ ایسے میں کوئی انسان مجھے کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا؟ جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا اس کا اپنا انجام برا ہو سکتا تھا۔ میں بس میں بیٹھ کر کالج سے گھر آتی اور جاتی تھی۔ جب عائشہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ چٹکی بجا کے مجھے کالج سے گھر اور پھر گھر سے کالج میں پہنچا دیا کرتی تھی اور روڈ تک میں بس میں آتی جاتی تھی اور اس کے بعد جنگل تک میں پیدل سفر کرتی تھی۔ عائشہ ابھی تک اپنی جنات کی دنیا سے واپس نہیں آئی تھی اور ابھی تک میں اکیلے ہی آتی جاتی تھی۔ اس دن بھی میں گھر آ رہی تھی تو بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے مسلسل ایک گاڑی بس کے پیچھے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میرے ذہن میں کسی طرح کی بھی کوئی بات نہیں آئی تھی اور جب میں جنگل میں داخل ہوئی تو مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے 4-5 لڑکے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ سمجھتی مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے کوئی چیز سنگھا دی جس سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نہ جانے کتنا وقت تک بے ہوش رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں بند تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی قسم کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی کہ کوئی لکیر ہی کمرے میں آ جاتی۔ یہاں پر گہرا اندھیرا تھا۔
میں نے ہاتھ پاؤں جب چلانے شروع کیے تو مجھے کچی مٹی محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف ہاتھ مارنے لگی۔ مجھے یہ جان کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے جب میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو میرا سر کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرا گیا اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں کسی کمرے میں نہیں تھی، بلکہ میں تو شاید زمین میں کسی قبر میں بند تھی۔ میں زندہ ہو کر بھی قبر میں قید تھی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرے تمام وہ جنات دوست کہاں ہیں، اور جبران تو مجھے اپنی بہن کہتا تھا، وہ بھی مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ خود کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قید سے کیسے نکلوں گی۔ میں زور زور سے جبران کو پکارنے لگی، مگر میری آواز اس قبر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس میری طرف ہی لوٹ رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اب بتاؤ، میرا سانس کھنچنے لگا تھا، آہستہ آہستہ آکسیجن کم ہو رہی تھی۔ یہاں پر بھوکی پیاسی کتنی دیر تک اور کب تک زندہ رہ سکتی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر پہنچانے والا کون تھا۔ ایسی دشمنی میری کس کے ساتھ تھی جس نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا؟ اتنا ظالم شخص کون ہو سکتا تھا؟ میں جبران کو، عائشہ کو، سب کو پکارنے لگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو، میری مدد کرو۔ پھر مجھے جبران کی کہی گئی ایک بات یاد آ گئی کہ تم جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس صورت میں سورہ جن پڑھا کرو۔ سورہ جن پڑھنے کے بعد 3 بار میرا نام لے کر پکارنا، تم جہاں بھی ہوگی۔ میں اگر خود تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکا تو میں کسی اور کو تمہاری مدد کے لیے پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد میں نے سورہ جن زبانی یاد کر لی تھی اور اب میں کتنی ہی بار سورہ جن پڑھ کر جبران کو اپنی مدد کے لیے پکار چکی تھی، مگر وہ تو جیسے بہرا ہو چکا تھا۔ اسے میری کوئی پکار، کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنے وقت تک اس قبر میں قید رہی تھی۔ میں لمحہ لمحہ مر رہی تھی۔ پھر مجھے جان لیوا احساس ہوا، میرے وجود کو کوئی چیز کاٹنے لگی تھی۔ وہ نہ جانے سانپ تھا، بچھو تھا، کیڑے تھے یا نہ جانے کیا تھا۔ میں نوچ نوچ کر ان کو علیحدہ کر رہی تھی، مگر ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا اور وہ میری طرف بڑھنے لگے تھے اور مجھے نوچنے لگے تھے۔ میں خوف، دہشت اور تکلیف سے اپنے حواسوں پر قابو پا نہیں سکی تھی۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں جانے پہچانے ماحول میں تھی۔ عائشہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ یکدم مجھے جیسے اپنائیت اور تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ میرے جسم کی تمام تکالیف، درد ختم ہو چکے تھے، مگر جو میرے دماغ نے ذہنی اذیت سہی تھی وہ باقی تھی۔ عائشہ نے مجھے کہا، تم ابھی کسی بھی بارے میں مت سوچو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے تمہارا انتقام ضرور لوں گی۔ تمہیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ لمحات جو میں نے اس بند قبر میں گزارے تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے۔ میں ان لمحات کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کو یاد کرتی تھی تو مجھے بہت ہی زیادہ ذہنی اذیت اٹھانی پڑتی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد عائشہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ میں وہاں پر قید ہوں؟ عائشہ نے کہا کہ جب تم معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئی تو گھر والوں کو تمہاری پریشانی ہوئی تھی۔ میں اسی دن ہی گھر واپس آئی تھی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب سے پوچھا، مگر کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھائی جان بھی ایک عمل کرنے میں مصروف تھے اور ان کا یہ عمل بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ ان کا یہ عمل اسی دن ہی مکمل ہونا تھا اور ان کے عمل کا آخری دن تھا۔ تم انہیں بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی اور تم زیر زمین تھی، اسی وجہ سے تمہاری آواز ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر اس عمل کی طاقت سے بھائی جان بہت ہی زیادہ طاقتور عمل کے مالک بن چکے تھے اور وہ دور دور سے آنے والی آوازوں کو بھی بہت آسانی انداز میں سن سکتے تھے۔ تو مجبور تھے، وہ نہ تو تمہاری پکار کا جواب دے سکتے تھے، نہ تمہاری مدد کے لیے آ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو تمہاری مدد کے لیے کہہ سکتے تھے۔ جو ہی ان کا عمل مکمل ہوا وہ اسی وقت سب سے پہلے تمہارے پاس ہی پہنچے تھے، اور یہ شکر ہے کہ وہ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو تمام کیڑے مکوڑے تمہارے جسم میں گھس جاتے اور تمہیں کھا جاتے۔ اسی وقت ہم تمہیں گھر لے آئے اور پھر حکیم صاحب کو بلایا۔ حکیم صاحب نے تمہیں دوا لگائی جس سے تمہارے تمام زخم مندمل ہو گئے، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو تمہارے گنہگار ہیں میں ان کو سزا ضرور دوں گی، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ میں نے عائشہ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، کون لوگ ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس لڑکے کے منہ پر تم نے تھپڑ مارا تھا، اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے تمہیں قبر میں دفن کر دیا تھا۔
وہ تمہیں مزہ چکھانا چاہتا تھا اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے وہ قبر کھود کر دیکھا تو تم وہاں پر نہیں تھی۔ تمہیں وہاں سے غائب پا کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ قبر بھی اوپر سے بند ہے اور تم کیسے غائب ہو سکتی ہو، اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں اسے بہت ہی زیادہ خوفزدہ کر دوں گی۔ جتنی اس نے تمہیں ذہنی اذیت دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اسے اذیت دوں گی، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ خوف ہوتا کیا ہے۔ عائشہ کو کہا کہ میں نے اس لڑکے کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو، مگر عائشہ اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مزہ چکھانا ضروری ہے، ورنہ وہ یہ سب کچھ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی اس بات سے متفق ہو گئی تھی۔ میں نے ان دنوں کالج میں جانا چھوڑا ہوا تھا، ویسے بھی ہمارے پیپرز ہونے والے تھے اور میرا ارادہ گھر پر رہ کر تیاری کرنے کا تھا، جبکہ عائشہ بھی گھر پر ہی تیاری کر رہی تھی اور وہ کبھی کبھی کالج بھی چلی جایا کرتی تھی۔ اس نے آج سے اپنے کھیل کو شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام شہریار تھا، وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ تھا اور بہت ہی اوباش قسم کا لڑکا تھا۔ وہ جب رات کو سو رہا تھا تو اس کے وجود سے کمبل کھسکتا ہوا نیچے کی جانب جانے لگا۔ اس نے دوبارہ سے اوپر کیا مگر پھر یہی ہوا۔ اسے چھپن چھپائی میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے حیران نظروں سے کمرے میں دیکھا، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، پھر میرے کمبل کو بار بار کون کھینچ رہا ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم نے مجھے زندہ قبر میں دفن کر کے اچھا نہیں کیا تھا، اب تم اس کا نتیجہ بھگت لو گے، مجھے مار کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تم اس کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں ایک آتما بن کر لوٹی ہوں اور میرا مقصد تم سے انتقام لینا ہے، تمہیں میں موت کے گھاٹ اتار کر ہی سکون حاصل کروں گی، میں دیکھوں گی کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ شہریار تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا، یہ آواز تو واقعی اسی لڑکی کی تھی، مگر شہریار کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ بس خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ اور چند گھنٹوں کے بعد جب اس نے باہر اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس سے بھی برے طریقے سے انتقام لے سکتا تھا، مگر وہ اسے ذہنی اذیت دینا چاہتا تھا۔ مگر اب تو بہت ہی برا ہوا تھا، وہ تو ایک روح بن چکی تھی اور یقیناً وہ بہت طاقتور ہو چکی تھی، اور اب اس سے بچنا تو شہریار کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یہ جن بھوت بہت طاقتور ہوتے ہیں اور یہ جب اپنا انتقام لینے پر آ جاتے ہیں تو ان سے زیادہ خطرناک اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم سے اس کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا چولا پہنا ہوا تھا اور اس نے سر کے بال آگے ڈالے ہوئے تھے جس سے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر شہریار کے لیے بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ شہریار کی جانب بڑھنے لگی۔ شہریار کا خوف کے مارے برا حال تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، موت اسے آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ وہ چیز بالکل اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ شہریار نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ چیز یہاں سے غائب ہو چکی ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ایک دم سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر کے ساتھ کوئی چیز چھو رہی ہو۔ جب اس نے سر اوپر کر کے دیکھا تو وہ لڑکی اس کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے بال اس کے سر کے ساتھ چھو رہے تھے۔ یہ منظر بہت ہی زیادہ ہولناک تھا۔ شہریار چیخیں مارتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگا، مگر دروازہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا اور اب وہاں پر صرف دیوار تھی، اور شہریار دیوار میں سے کیسے گزر سکتا تھا؟ وہ بالکل بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت بے ہنگم انداز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ اتنے میں شہریار کو اپنے قریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے امی ابو اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تم نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ شہریار نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شہریار نے کہا، کچھ بھی نہیں، میں بس خواب میں ڈر گیا تھا۔ پیرنٹس اس کی بات پر حیران تھے کہ ان کا بیٹا تو بہت ہی زیادہ بہادر تھا اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا، پھر وہ ایک معمولی سے خواب سے کیسے ڈر گیا تھا؟ شہریار کا اب جینا محال ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی تنہا ہوتا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے آ جاتی تھی اور اسے بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر دیتی تھی۔ وہ روتا تھا، اس کے آگے گڑ گڑاتا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اسے معاف کر دے، مگر وہ لڑکی اسے معاف کرنے پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ایک دن شہریار سو رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر اب کمرے میں اور اس روشنی میں اسے جو منظر نظر آیا وہ اسے بہت ہی زیادہ خوف زدہ کر گیا تھا۔ وہ چھت پر الٹی چل رہی تھی اور اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ یہ منظر شہریار کو بہت خوف زدہ کر گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے سیدھی کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، اگر میں تمہیں کچھ دیر کے لیے زندہ قبر میں بند کر دوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ سوچ کر ہی شہریار کو جھرجھری سی آ گئی
اور وہ خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں یہ لڑکی اپنی اس بات پر عمل نہ شروع کر دے۔ وہ اس کی بہت منتیں کرنے لگا، تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ لڑکی کہنے لگی، تم نے مجھے معاف کیا تھا، میرا اتنا بڑا قصور نہیں تھا جتنی زیادہ تم نے مجھے سزا دی۔ تم نے مجھ پر رحم کیا نہیں نا، تو پھر میں کیسے تم پر رحم کروں؟ چلو آؤ، میں تمہیں ایک نئی دنیا کی سیر کرواتی ہوں۔ شہریار بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگنے لگا تھا جب اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو ایک صحرا میں کھڑا تھا۔ دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تپتی دوپہر کا منظر تھا، سورج سر پر چل چلا رہا تھا۔ دھوپ بہت ہی زیادہ تیز تھی جو جسم کو جھلسا رہی تھی۔ چند قدم چلنے سے ہی شہریار کو پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آیا تھا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاروں طرف صرف ریت ہی ریت تھی، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس سے کچھ فاصلے پر پانی موجود ہے۔ چلنے لگا، چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہونے لگے، مگر پانی کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا کہ اب کیا کرے۔ پیاس کی شدت تھی کہ وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایسے محسوس ہوا جیسے ریت اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ ریت میں سے ایک مکلی کی شکل کا عجیب و غریب جانور نکل رہا ہے جو اس کی جانب حملہ کرنے کو تیار ہے، تو اسے چلنا محال لگ رہا تھا، مگر پھر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ وہ بہت مشکل سے بھاگ رہا تھا، مگر تیز تیز بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گر گیا اور وہ جانور بالکل اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جانور اس پر حملہ کرتا، شہریار نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لی تھیں۔ جب کافی دیر تک اس کے ساتھ کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھا اور وہ لڑکی بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ شہریار نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر وہ رات اسے کانٹوں پر گزارنی پڑی تھی۔ شہریار بہت ہی زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ وقت مسجد میں گزارنے لگا تھا۔ وہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا اب پنجگانہ نماز پڑھنے لگا تھا، اور اس کا یہ بدلاؤ بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور اس کے اخلاق اور عادات میں بھی بہتری آنے لگی تھی۔ اب وہ ایک بہترین انسان کے روپ میں آ گیا تھا۔ عائشہ نے دیکھا کہ وہ بدل گیا ہے تو عائشہ نے بھی اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے یہ بات آ کر مجھے بتائی کہ وہ بہت ہی زیادہ بدل گیا ہے، اب تو بہت ہی زیادہ نیک ہو گیا ہے، اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارنے لگا ہے، اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کہ اچھا ہوا کہ وہ انسان راہ راست پر آ گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اور پھر عائشہ نے کہا کہ وہ اسے سچ بتانا چاہتی ہے، وہ جب سے نیک ہوا ہے وہ بدل گیا ہے، وہ اپنے آپ کو تمہارا قاتل سمجھنے لگا ہے، وہ خود کو تمہارا گنہگار سمجھنے لگا ہے، اس لیے میں اسے اس شرمندگی کے احساس سے نکالنا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ تم زندہ ہو اور وہ خود کو تمہارا گنہگار نہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد عائشہ اس کے سامنے اپنے اصلی روپ میں حاضر ہوئی تھی اور پھر اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سننے کے بعد اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہے اور وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب اس نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تو میں نے کہا تمہارے ماں باپ کو اس بات پر اعتراض ہوگا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج سے میں ہی تمہارا خاندان ہوں، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تم فالتو کے وہم کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اس کے بعد شہریار نے مسجد میں میرے ساتھ سادگی سے نکاح کیا تھا۔ شادی میں میرے دوست جنات کے خاندان میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ان سب لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے تھے، وہ اپنا آپ انسانوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ اب میں بھی خوش تھی کہ مجھے نام بھی مل گیا تھا اور مجھے خاندان بھی مل گیا تھا، میرے جتنے بھی وہم تھے سب دور ہو چکے تھے۔ یہ لوگ واقعی بہت زیادہ اچھے تھے اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔